یہ تم 8 مارچ کو جو عورت مارچ کے نام پر نعرہ لگا رہی ہو بھائی، کچھ آ گئی ہیں، کچھ آ گئے ہیں بھی، ہے نا؟ یا پچھلے سال جو چلا، ابھی ہماری بیٹیوں کو کون سا حق دلوانا چاہتے ہیں؟ کون سے حق کی بات کر رہی ہیں؟ یہ سی ویو پر ہوگا 8 مارچ کو سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے کیا؟ womenonwheels.com سم تھنگ ایسا کچھ ہے. ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان 30 خاتون وکلاء کو موٹر سائیکل دیں گے. پڑھا آپ نے؟ اچھا، وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اس پاکستان میں عورتوں کو وراثت کی حقوق مل چکے ہیں. غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی عورتوں کے قاتلوں کو پھانسی دے دی گئی ہے. جن جاگیرداروں اور وڈیروں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح قرآن سے کر رکھے ہیں، ان ظالموں کا ہاتھ روک دیا گیا ہے. کاروکاری اور بندی اور غیرت کے نام پر جن عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں کیا؟ ان کی گردنیں اڑا دی گئی ہیں کیا؟ یہ سارے حقوق مل چکے ہیں. کوئی ایک حق پہ بھی بات ہو رہی؟ عجیب بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یہ حرکت کر رہے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ موٹر سائیکلیں بانٹے گی یہاں پر. یہاں لوگوں کا پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں، اور جہاں اویلیبل ہے وہاں عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی. کوئی اس کا ازالہ، کوئی اس پر بات ہو رہی ہے؟ عورت موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی، سارے حقوق مل جائیں گے. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگے گا تو یہ اصل حقوق کی بات ہو رہی نہیں. یہ عورت کے نام پر عورت کا تماشا ہو رہا ہے. یہ عورت کے نام پر عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ دجال کے فتنے کو اس کے جو اس کے خیالات ہیں اور اس کی جو پلاننگ ہے، معاف کیجئے گا، کہ عورت کو باہر نکال کر لا کے کھڑا کر، یہ تو دجال کی پلاننگ کو پائے تکمیل کو پہنچانے کی باتیں ہو رہی. باقی میں عرض کر چکا ہوں جہاں جہاں کوئی مرد ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ اللہ کو جواب بھی دے گا. اس کے ظلم کو کنڈیم بھی کیا. کوئی کنڈیم کرے، ہم کھڑے ہوں گے ساتھ انشاءاللہ. یعنی آواز سے آواز بلند کریں گے، بات کرو اس پر. اور جو عورتوں کے اصل حقوق ہیں، ایک عجیب مسئلہ آپ کو میں عرض کروں. طلاق ایک وقت میں 3 ہو جانا اور ایک وقت میں 1 ہونا تو ایک علمی فقہی بحث ایک جگہ اپنی ہے. احناف نے بھی کہا، احناف کے علماء نے کہا مشرف کے دور میں، یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے کر جو گھر برباد کرتے، ان کو سر عام کوڑے لگانے چاہیے، سزا دینی چاہیے، تاکہ ان ظالموں کو سرزنش ہو جائے اور اللہ کی دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے لوگ گھرانوں کو برباد نہ کریں. اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. وراثت کے حق پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اصل ایشوز پر بات ہی نہیں ہو رہی. بات بس وہ ہو رہی ہے جو جہاں سے پیچھے سے ان کی جو ہے وہ باتوں کو لانے کی، تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی، اور وہ دجالی تہذیب کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آخری اس ضمن میں جو حیا کا پہلو ہے بھائی، حیا کا معاملہ مرد کے لیے بھی ہے، حیا کا معاملہ عورت کے لیے بھی ہے. حیا اس جھجک کا نام ہے فطری جس سے بندہ گناہ سے بچتا ہے. یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. نگاہوں کی حفاظت مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کر کے اپنی اتنی فطری خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا، یہ مرد کے لیے بھی ضروری، عورت کے لیے بھی ضروری. حجاب اور سطر کے پردے کے احکامات وہ خاص عورت کے لیے، حجاب کے احکامات پردے کے احکامات ہیں. اور ایک مرد اس معاملے میں پابند ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرانے کی کوشش کرے. عورت سے زیادہ میں مردوں کو سرزنش کروں کہ جس گھرانے میں بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، خواتین بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دیوس ہے وہ مرد. سخت بات ہے لیکن حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیوس بغیرت ہے وہ مرد جس کے گھر کی عورتیں جو ہے بے پردہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہماری بہنوں عورتوں کی طرف سے بات آتی، صحیح آتی ہے. جب بھی بات ہوتی صرف عورتوں کی بات ہوتی نہیں، مرد بھی حیا کا مکلف ہے. مرد کے لیے بھی حیا کے احکامات ہیں، اور پردے سے خاص متعلق احکامات وہ عورت کے لیے بھی ہیں، اور ان کی پاسداری کرانا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ کیوں آخر میں بات کہی ہے، بس 1 منٹ آپ کو اور لے رہا ہوں. حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور ایمان گیا تو بچے گا کیا؟ ایمان ہوتا ہے تو پھر 19 سال کے بعد امریکہ کو ناک رگڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے. یہ ایمان کھڑا کرتا ہے بندے کو باطل کے مقابلے میں. اور آج باطل یہی چاہتے کہ بس یہ ایمان چھین لو اور حیا کے راستے سے چھین لو، ان کو بے غیرت و بے حیا کر دو، ان کا ایمان ختم، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھرانوں ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ دجال کے فتنے سے، شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.